الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل وآیۃ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے اللیل رات ہے نسلخ ہم کھینچ اتارتے ہیں منہ اس سے النہار دن کو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں وَالشَّمْسُ اور سورج تجری چل رہا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اپنے ایک ٹھکانے کے لیے ذَلِكَ یہ تقدیر العزیز العلیم مقرر اندازہ ہے سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا والقمر اور چاند قدرناہ ہم نے مقرر کر دیں اس کی منازل منزلیں حتیٰ یہاں تک کہ عاد وہ دوبارہ ہو جاتا ہے کالعرجون کھجور کے خوشے کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح القدیم جو پرانی ہو للشمس نہ سورج ینبغی لہا لائق ہے اس کے لیے ان تدرک کہ جا پکڑے القمر چاند کو ولا اللیل اور نہ ہی رات سابق پہلے آنے والی ہے النہار دن سے وکل اور سب فی فلکن ایک دائرے میں یسبحون تیر رہے ہیں وآیۃ لہم اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ انا ہم نے حملنا سوار کیا ذریتہم ان کی نسل کو فی الفلک المشحون کشتی میں المشحون جو بھری ہوئی تھی وخلقنا اور ہم نے بنائی لہم ان کے لیے من مثلہ اس کشتی جیسی ما وہ چیزیں جن پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں نغرقہم تو انہیں غرق کر دیں فلا صریخ پھر نہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہو لہم ان کے لیے ولا ہم اور نہ وہ ینقذون بچائے جائیں الا مگر رحمتم منا ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے ومتاعا اور کچھ سامان دینے کی وجہ سے الی حین ایک وقت تک ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں اور اپنی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کیے ہیں اور بعث بعد الموت پر کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہیں اس پر دلالت کرنے والے دلائل ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مردہ زمین کو بطور آیت بطور نشانی پیش کی تھی اور آیت کے اندر میں نے آپ کو یہ وضاحت کر دی تھی کہ امام شنقیطی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر لفظ الآیہ دو طرح استعمال ہوتا ہے ایک شرعی احکامات پر مشتمل جو آیات ہیں جیسا کہ قرآن کریم ان کے لیے اور نمبر دو جو اللہ تعالیٰ نے دلائل رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اللہ تعالیٰ کے وجود پر اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان پر جو آیات جو نشانیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا ہے ان کے اوپر لفظ الآیہ کا اطلاق ہوتا ہے تو جو آج آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر دو مرتبہ آپ نے یہ لفظ پڑھا وآیۃ لہم اللیل وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم وآیۃ لہم اللیل سے لے کر وکل فی فلک یسبحون تک
4 اللہ تعالیٰ نے دلیلیں پیش کی ہیں۔ اور وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، یہاں پر 5ویں دلیل پیش کی۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم جو شمسی نظام ہے اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، یا پھر ہم ان کی حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ انسان علم ہیئت کے اندر اپنے آپ کو وہ وہاں پر کھپا دے، ٹھیک ہے۔ اصل مقصد اس کے حقائق بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، عقل سے کام لو، زمین سے لے کر آسمان تک جہاں تک بھی تمہاری نگاہ جائے گی تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی یکتائی کے بے حد و حساب دلائل تمہارے سامنے آئیں گے، اور کہیں پر بھی تمہیں ایک دلیل بھی دہریت کی اور شرک کے ثبوت کی نہیں ملے گی۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو یہ جو کائنات کا نظام تم اسی طرح چلتا ہوا دیکھتے ہو، کبھی بھی یہ نظام اس طرح نہیں چلتا۔ یہ جو کائنات کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن اور رات مسلسل اسی طرح ترتیب سے چل رہے ہیں، سورج چاند کے وقت میں طلوع نہیں ہوتا، چاند سورج کے وقت میں طلوع نہیں ہوتا، دن کا کچھ حصہ باقی ہو تو رات آ جائے اچانک، یا رات کا کچھ حصہ باقی ہو دن اچانک آ جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ جو نظام شمسی ہے اس کے اندر کبھی بھی ہم نے آپس میں ٹکراؤ نہیں دیکھا، ان کے اندر کوئی آپس میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی سیارہ کسی سیارے کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا ہو اور پھر جو ہے اس کائنات کو تباہ کر دیا گیا ہو، برباد کر دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو۔ یہ جو نظام، یہ زمین ہے ہماری جس میں نظام شمسی بھی شامل ہے، اس کی صرف عظمت کا حال کیا ہے؟ شیخ مودودی تفہیم القرآن کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کا مرکز سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے بعید ترین سیارے نیپچون کا فاصلہ سورج سے کم از کم 2 ارب 79 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ بلکہ اگر پلوٹو کو بعید ترین سیارہ تسلیم کیا جائے تو وہ سورج سے 4 ارب 60 کروڑ میل دور تک پہنچ جاتا ہے۔ اس عظمت کے باوجود یہ نظام شمسی ایک بہت بڑے کہکشاں کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس کہکشاں میں ہمارا یہ نظام شمسی شامل ہے، اس میں تقریباً 3000 ملین یعنی 3 ارب آفتاب پائے جاتے ہیں، اور اس کا قریب ترین آفتاب ہماری زمین سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 4 سال صرف ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہکشاں بھی پوری کائنات نہیں بلکہ اب تک کے مشاہدات کی بنا پر اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً 20 لاکھ لولبی صحابیوں میں سے ایک ہے، اور ان میں سے قریب ترین صحابیے کا فاصلہ ہم سے اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی 10 لاکھ سال میں ہماری زمین تک پہنچتی ہے۔ رہے بعید ترین اجرام فلکی جو ہمارے موجودہ آلات سے نظر آتے ہیں، ان کی روشنی تو زمین تک پہنچنے میں 10 کروڑ سال لگ جاتے ہیں۔ اس پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے ساری کائنات دیکھ لی۔ تو یہ ایک نقشہ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر اس حوالے سے نقل کیا ہے، اور مزید آپ سائنس جس طرح ترقی کرتی چلی جا رہی ہے مزید اس کے اندر وضاحتیں آ رہی ہے۔ اصل مقصود میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ یہ علم ہیئت کے حقائق کو یہاں پر ان آیات کے اندر نہیں بیان کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم زمین سے لے کر آسمانوں تک جہاں پر بھی اپنی نگاہ دوڑاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور بعث بعد الموت کے دلائل بے شمار نظر آئیں گے۔ پھر انسان کی اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کیا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں دیکھو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرتیں رکھی ہیں،
کتنا نظام اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر بنایا ہے، اللہ کی کتنی قدرتیں تمہارے اندر موجود ہیں، کتنی نعمتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ اگر رب کو جاننا ہو، رب کو پہچاننا ہو تو پھر اپنے آپ پر بھی غور کرو۔ حتیٰ کہ ایک شاعر تھے لبید، وہ بیان کرتے ہیں کہ مینگنی جو ہے، بکری مینگنی کرتی ہے، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا بھی کوئی صانع موجود ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ہر چیز کائنات کے اندر جو بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، الہ واحد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس نظام کے چلانے میں، اس چیز کے بنانے میں، اس چیز کے دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کا ساجی شریک نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارونی، مجھے دکھاؤ کیا چیز انہوں نے پیش کی ہے۔ ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں، زمین میں کوئی شراکت ان کی موجود ہے، کوئی کتاب ہے ان کے پاس آ گئی ہے جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یعنی یہ چیزیں آپ قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے نسلخ، اس میں ضمیر جمع کی کیوں استعمال کی ہے؟ نسلخ جمع کا صیغہ اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نظام کے چلانے کے اندر کوئی اور بھی ہستیاں شامل ہیں۔ اگر ہوتی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ جیسا کہ اب جن حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اب ہمیں بارش کی شدید ضرورت ہے۔ کیوں؟ بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں، ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی شخص بیمار ہے، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام، کسی کو کھانسی، بخار، یہ کیفیتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بارش ہو جائے، چلیں کچھ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی اور ہوتا تو کیا ہے، جس طرح ہم چاہ رہے ہیں تو کوئی اور بھی یہ چاہتا ہے کہ چلو میں یہ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے بارش کو نازل کر دے۔ ہم مانگے بھی تو اللہ تعالیٰ نہ دے، نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دلائل اس چیز کی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا لفسدتا، تو یہ نظام اسی طرح چلتا ہوا تمہیں نظر نہ آتا، بلکہ یہ نظام بالکل تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین پہلی آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی کیا ہے؟ رات ہے۔ اب رات کو غور کریں آپ، قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے پہلے رات کا ذکر موجود ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کئی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس سے ایک تو علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اصل کیا ہے؟ رات ہے۔ اصل کیا ہے؟ رات ہے، اور دن کا آغاز بھی رات سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہو تو کس وقت دیکھتے ہیں؟ مغرب کے بعد دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا آغاز کب ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد ہوتا ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، دیگر جو مہینے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ رات سے ہوتا ہے۔ اور رات کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کیونکہ رات کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ آرام، سکون، یہ انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ انسان آرام کے ساتھ اپنی نیند کو، دن کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر رات ایک لحاظ سے عدم، یعنی اندھیرا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ عدم کی، کہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عدم پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وجود دیتے ہیں، دن وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اور بھی کئی اس کے فوائد ہیں قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔
وَآیَةٌ لَّهُمُ اللیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی اللیل، رات ہے۔ اب رات اور دن یہ جو نظام ہے اس کے اوپر ذرا ہم غور کر لیتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر رات کو لے کر آئے یا فوری طور پر دن آتا ہو؟ نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین دن اور رات کو لے کر آتے ہیں۔ یعنی ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا ہے اب آہستہ آہستہ روشنی فجر کے بعد کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی روشنی تو پہلے بھی تھوڑی تھوڑی پھیل رہی ہے، لیکن نماز فجر کے بعد آپ دیکھیں گے روشنی آہستہ آہستہ مزید پھیلتی چلی جائے گی، اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوگا۔ اسی طرح مغرب کے قریب آپ چلے جائیے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، کیا غروب ہوتے ہی فوراً رات ہو جاتی؟ نہیں، آہستہ آہستہ وہ کیا نام ہے دن چھپ رہا ہوتا ہے اور رات اس کو لپیٹ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیۃ لہم اللیل، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں عظیم نشانی ہے ایک ان کے لیے، کیا چیز ہے؟ نسلخ، کہ ہم کھینچ لیتے ہیں۔ یہ بکری کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں۔ سلخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکری کی کھال اتارنا۔ اب بکری کی جو کھال اتاری جاتی ہے وہ ایک مرتبہ ہی میں نہیں اتاری جاتی، بلکہ آہستہ 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 اللہ رب العالمین کیا نام ہے کھال اتاری جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمُ اللیل نسلخ، ہم کھینچتے ہیں، ہم اتارتے ہیں منہ اس سے النہارا، دن کو، یعنی کہ اس رات سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ رہنے والے ہو جاتے ہیں۔ جب دن اتر گیا تو کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا۔ تو اندھیرے کے بعد کیا ہے؟ روشنی، اور روشنی کے بعد اندھیرا۔ اب یہ روشنی کے بعد اندھیرا لانے والا، اندھیرے کے بعد روشنی لانے والا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی، تو تمہیں موت کے بعد زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ مشکل کام ہے، تمہیں پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ کہتے ہیں وہ تو صرف اس لیے یہ آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ گناہ کرنے کے لیے اپنے دلائل آگے لانا چاہتا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بیان کیا، فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، مستقر یہ باب استفعال سے اسم ظرف ہے، قرار کی جگہ یا وقت۔ یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ سورج کا روزانہ غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا موت کے بعد کی زندگی پر دلیل ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہو گیا تو گویا کہ کیا ہے؟ مر گیا، جب طلوع ہو گیا تو زندہ ہو گیا۔ تو اس آیت کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی ایک ہی وقت میں مراد لیے جا سکتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ سورج اپنی اس جگہ پر چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے۔ اس صورت میں لمستقرن میں جو لام ہے وہ علی یا فی کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر۔ اور اس معنی کی دلیل ہمیں صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ملتی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا والشمس تجری لمستقر لها، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مجھے جواب دیا کہ مستقرها تحت العرش، کہ اس کا مستقر کیا ہے؟ عرش کے نیچے ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ سورج اپنی اس جگہ یا وقت کی طرف چلا جا رہا ہے جو اس کے ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے، جہاں پہنچنے کے بعد اسے آگے چلنے کے بجائے واپس چلنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے چلنے کا یہ راستہ اور ٹھہر جانے کی وہ جگہ اور وہ وقت اللہ تعالیٰ کی مقرر کرتا ہے، جو العزیز العلیم سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والی ہے۔ اور یہ معنی بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اتدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں پر جاتا ہے سورج؟
کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ سورج چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ فتستأذن فیؤذن لها، پھر وہ اجازت مانگتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے اور اس کا سجدہ قبول ہی نہ کیا جائے۔ وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا، اور وہ اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ دی جائے۔ فَيُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، اس کو کہہ دیا جائے کہ تم وہاں پر ہی واپس چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو۔ فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہتے ہیں یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تو اس آیت سے ایک تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سورج چل رہا ہے۔ سائنسدان اس کی دو حرکتیں بیان کرتے ہیں، ایک کہ اس کی اپنے مدار کے گرد حرکت ہے، اور دوسری اس حرکت کے ساتھ ساتھ کسی عظیم کہکشاں کے گرد حرکت موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت تو سب کو معلوم ہے کہ سورج ہر وقت چلتا رہتا ہے، اور اگر کہیں غروب ہوتا ہے تو اس سے اگلی جگہ پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو غروب ہوتے وقت اس کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے اور چلنے کی اجازت طلب کرنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ سورج ہر وقت چل رہا ہے اور کہیں پر غروب ہوتا ہے تو اس سے اگلی جگہ پر وہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو غروب کے وقت حدیث کے اندر آیا کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرنے اور چلنے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ سورج عرش کے نیچے ہی چل رہا ہے، کیونکہ عرش اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے سب سے اوپر مخلوق ہے۔ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ کون ہے؟ عرش ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کے نیچے ہے، تو ظاہر ہے جب سورج عرش کے نیچے چل رہا ہے تو وہ ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ ریز ہے، اور ہر لمحے اس کا آگے چلنا اللہ تعالیٰ کی اجازت پر ہی موقوف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت اس کو نہیں ملے گی وہ ٹھہر جائے گا، اور اللہ کے حکم کے مطابق پھر وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کی دلیل سورہ الحج کے اندر بھی موجود ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں جو کوئی مخلوق آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے۔ سورج بھی کرتا ہے، چاند بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، چوپائے بھی کرتے ہیں، اور اکثر انسان بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اب ان کی سجدے کی کیفیت اور ہمارے سجدے کی کیفیت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، ہم یہ جو دیواروں کا سایہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، درختوں کا سایہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور چیزوں کا ہم سایہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سائے جو دائیں بائیں ہو رہے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ان کی تسبیحات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کے سجدے کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا بس ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری سجدے کی کیفیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی۔ ہماری سجدے کی کیفیت کے اندر 7 اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ سجدہ نہیں کہلاتا۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ ہتھیلیاں، پھر دونوں گھٹنے اور دونوں قدم اور ناک اور پیشانی، یہ 7 اعضاء زمین پر ہوں گے تو پھر آپ کا سجدہ کہلائے گا، وگرنہ وہ سجدہ ہی شریعت کے اندر معتبر نہیں ہوتا، شریعت اسلامیہ اس کو سجدہ ہی تسلیم
نہیں کرتی۔ تو بہرحال سورج کیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت چل رہا ہے، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں یہ سب کا سب یہ جو اندازہ ہے یہ اس غالب ذات کا ہے جو سب کچھ جاننے والی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کب میں نے سورج کو مشرق سے طلوع کرنے کے بجائے مغرب سے ہی طلوع کرنا ہے اور قیامت لے کر آنی ہے، مجھے ہی پتہ ہے، میرے علاوہ کوئی اور اس چیز کو نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو سورج اور چاند کی کیا نام ہے مخلوق ہونے کی دلیل پیش کر دی کہ سورج اور چاند کیا ہیں، یہ مخلوقات میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ جس طرح کے لوگوں نے ان کے سامنے عبادت کرنا شروع کر دی، ان کو رب سمجھ لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بیان فرمایا، جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، وہ لوگ اس قوم کے لوگ ان کو رب بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مخلوق ہونے کا ذکر کر دیا کہ اپنی مرضی سے یہ نہ سورج چلتا ہے اور نہ ہی چاند چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا رک جاؤ رک جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کہے گا چلو چلیں گے، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج اس وقت آپ نے طلوع ہونا ہے تو اس وقت طلوع ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتے۔ اب سردی اور گرمی میں آپ سورج کے طلوع ہونے کا وقت دیکھیں، فرق آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کس نے نظام رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور یہ سورج کا روزانہ غروب کے بعد طلوع ہونا، یہ دلیل کیا ہے؟ موت کے بعد زندگی، موت کے بعد زندگی کی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی دو جلال اور کمال والی صفت ذکر کر دی، عزیز اور علیم۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 96 کے اندر، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 12 میں بھی یہی دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، یہ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ سورج کی طرح ہمیشہ ہم نے چاند کو ایک ہی شکل کے اندر نہیں رکھا، بلکہ وہ روزانہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 28 منازل مقرر کیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ان 28 منازل کے نام بھی نقل کیے ہیں، جو ان 28 منازل کے نام ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سورج ایک دن یا 2 دن غائب رہ کر دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ پہلی رات جب چاند طلوع ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پتلی ٹیڑھی سی لکیر کی طرح ہوتا ہے، پتلی اور ٹیڑھی، جو خشک ہو جائے نا، کھجور کی خوشے کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح خشک ہو جائے پرانی، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاند ہوتا ہے۔ اور پھر روشنی بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ مدھم ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا بڑھتا 14ویں رات کو پورا روشن ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح گھٹتا گھٹتا 28ویں رات کو دوبارہ اس حالت میں پلٹ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کھجور کی پرانی ٹیڑھی بے رونق ڈنڈی کے ساتھ یہاں پر اس کو تشبیہ دے کر بیان کیا۔ اب دیکھیں، لاکھوں برس سے چاند اسی طرح گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ رب العالمین جو غلبے والا ہے، کامل علم والا ہے، وہ اس کے اندازے کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی جیسا دن ہو رہا ہے ہمیں رات کی ضرورت ہو، نہیں، یہ دن ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رات ہو تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تم پر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ روشنی لے کر آئے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ دن ہی لے کر آ جائے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یأتیکم بلیل، رات لے کر آئے، تسکنون فیہ، جس کے اندر سکون کر سکو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کر دی، فرمایا للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، یہ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ چاند کی روشنی کے ظہور کے وقت رات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو جب چاند چمک رہا ہو تو اچانک سورج طلوع ہو جائے۔ ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے چاند کو پالے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے ہی مدار کے اندر، اپنے ہی فلک کے اندر تیر رہا ہے، یعنی اربوں ستاروں میں سے
ہر ایک کا مدار اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں آ کر اس سے ٹکراتا نہیں، بلکہ باقاعدگی سے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور قیامت تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر یہاں پر اگر ایک اور لحاظ سے غور کریں، اتنی تیزی کے ساتھ یہ سورج اور چاند گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ بڑے آہستہ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، بڑی تیزی کے ساتھ یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں رہا، شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے سورہ یاسین، اس کے اندر انہوں نے یہ تیزی اس کی نقل کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ آپس میں ٹکرا گئے ہوں اور وہ کیا نام ہے دھماکہ ہو گیا ہو۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا، جو مدار دے دیا، بس وہ اسی مدار کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہ دلیلیں ہیں بعض بعد الموت کی بھی، اور ساتھ میں ان کے مخلوق ہونے کی کہ یہ خالق نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک اور آیت لفظ کہہ کر نشانی کو ذکر کیا، اور وہ نشانی کیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کرنا۔ اب غور کیجئے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے کسی بھی انسان کو کشتی بنانے کا علم نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے بنانی ہے اور ہماری وحی کے مطابق، جس طرح ہم آپ کو بتلائیں گے اسی طرح ہی آپ نے کشتی کو بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے کشتی بنانے والے سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ اب پانی، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھیں گے وہ نیچے ڈوب جاتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ سوئی بھی رکھیں گے تو وہ سوئی بھی نیچے جا کر تہہ میں چلی جائے گی، ڈوب جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ اتنی بڑی کشتی دیکھ رہے ہیں، اور اب جہاز ہمارے پاس موجود ہے، اور لاکھوں خربوں ٹن اس کے اوپر وزن موجود ہے، مخلوق اس کے اوپر موجود ہے، اس کے باوجود کیا وہ پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے یا پانی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے؟ یہ کون چلاتا ہے؟ کس نے چلایا؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس یہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو عقل، فہم، سمجھ جو آج ہمیں آ گئی ہے کہ ہم کشتی کا ڈیزائن ہی اسی طرح بناتے ہیں، جہاز کا ڈیزائن ہی اسی طرح بناتے ہیں، یا ایک خاص مقدار رکھتے ہیں وزن کی، یہ کس نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ دیتے تو پھر ہم کیسے کر سکتے؟ تو طوفان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی کا استعمال کیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ ایک استعمال کیا، وہاں پر کیونکہ ایک اعتراض آتا تھا، وہ کیا لفظ ہے کہ انا حملنا ذریتہم، ذریتن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد، مراد کیا ہے؟ انسان، ٹھیک ہے؟ حملنا ذریتہم، کہ ہم نے اس کے اندر سوار کی، اس کشتی کے اندر، کس کو؟ ان کی نسل کو، انسان کو، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے کہ کشتی میں اولاد ہی نہیں تھی، ان کے باپ بھی سوار موجود تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کی نسل یعنی یہ اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا؟ ذریتہم کے الفاظ ہی اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتے؟ اس کا علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے آبا کو کشتی بنانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ سمندر میں سفر کر سکتے تھے، تو آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد جسے باقی رکھنا منظور تھا، ساری کی ساری اس کشتی میں سوار ہو گئی، اور طوفان کے بعد وہی زمین پر باقی بھی رہے، اور ان کے علاوہ باقی سب کے سب غرق ہو گئے۔ اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر بیان فرمائی کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ بات کہہ دی انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ کشتی
بنانے کی جو کیفیت ہے یہ تفصیل کے ساتھ دیگر صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا ذریتہم فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے ان کی نسل کو اس کے اندر سوار کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ پانی کے اوپر رہے، غرق نہیں ہوئے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس سے مراد عام چیزیں مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو صحرا کے اندر چلتی ہیں، اس سے مراد صرف وہ ہیں جو آپ پانی کے اوپر چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب پہلے کیا تھا؟ کشتیاں تھیں، ٹھیک ہے، کشتیوں سے نظام چلتا 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 وہ جہازوں تک پہنچ گیا، اب انجن والے جہاز ایجاد ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، مزید سائنس کتنی ترقی کرتی ہے اور پھر آبدوزوں کے بعد کیا چیز بنتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بعض نے یہاں پر کیا ہے اونٹ کو مراد لیا ہے، موٹر کار، ریل کار، یہ چیزیں مراد لی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ بیان فرمائی وہ کیا ہے، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کو پانی کے اندر غرق کر دیتے۔ وہ جو بحری جہاز ہے جس نے ان کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے، پانی اپنے اوپر اس کو چلنے کی اجازت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو غرق کر دیتے۔ تو یہ الفاظ اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو پانی پر چلنے والی چیزیں ہیں ان کی چیزیں ہم نے انسانوں کو سکھائی، اس کشتی جیسی وہ چیزیں جن پر وہ سوار ہو سکتے تھے وہ چیزیں بنائیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو ان کی کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، وہ آوازیں مارتے پھریں، وہ لوگوں کو کہیں مدد کریں، کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاں اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے زندگی کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور ہم نے مہلت ان کو دے رکھی ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ سمندر کے اندر جاتے ہیں، ہواؤں کی سرکش اور بے پناہ قوتوں کو ہم نے اپنے کنٹرول کے اندر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسافر تاجر صحیح سلامت دوسرے کنارے پر جا اترتے ہیں، وگرنہ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا، اپنی قدرت کو بیان کیا، اور بعث بعد الموت کے اوپر یہ دلائل دلالت کرتے ہیں سارے کے سارے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور یہاں پر یہ ساری باتیں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو، کفار کو جو توحید کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں کہ غور کرو، تدبر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر اور پچھلی قوموں سے نصیحت حاصل کرو۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا وہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، ان سے نصیحت حاصل کرو، نصیحت پکڑو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کر دیا، کیسے برباد کر دیا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ رسولوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ان کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو بندہ توحید کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیگر چیزوں کے اندر فہم، عقل، سمجھ عطا کرتے ہیں، اور جو بندہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا، توحید کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔